نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 144۔ اب ہوا کیا کہ جب کفار درے کی طرف سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان تو بیچ میں پس گئے، جیسے کہ ہم نے بات کی، اور زبردست جنگ کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا۔ اور جب دونوں آرمیز گتھی آ کر اس طرح، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کنفیوژن کتنا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، ان کی شہادت ہو گئی۔ مصعب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، آپ کی بہت شباہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصعب کی۔ تو جس نے بھی مصعب کو قتل کیا، اس نے آواز لگا دی کہ ان محمدن قد قتل، کہ محمد تو قتل ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور بعد میں ثابت ہوا کہ یہ افواہ غلط تھی۔ تو یہاں پر اب اس چیز کو سامنے رکھ کر آئندہ کے لیے اسباق دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، یاد رکھو جو الٹا پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے ان کو وہ اس کی جزا دے گا۔ تو یہاں سمجھایا گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، رب نہیں ہے، الہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ ان سے پہلے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین تو چلتا رہا، دین کو تو لوگ فالو کرتے رہے۔ تو ایک وقت تو آئے گا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیا اس وقت تم لوگ دین چھوڑ بیٹھو گے کیا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی خاطر تو نہیں بلکہ رسول کی شخصیت کی وجہ سے تم ایمان لائے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا۔ اب دیکھیں جو بھی یہ سنے گا، جو بھی یہ پڑھے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ جب اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پرستی سے روک رہا ہے، پرسنالٹی کلٹ بنانے سے روک رہا ہے، تو کسی اور کو کیا حیثیت حاصل ہے کہ انسان دوسرے انسان کو سامنے رکھ کر اور اپنے ایمان کا دار و مدار کسی ایک شخصیت پر رکھ دے کہ یہ شخص موجود ہوگا تو ہم ایمان والے ہوں گے، یہ نہیں ہوگا تو ہم ایمان والے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ایک رسول ہی تو ہیں۔ تو اللہ سے مراد نعوذ باللہ ان کو عام انسان کے لیول پر نیچے لانا نہیں ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ وما محمد الا رسول، آپ کی شان میں کمی نہیں کی جا رہی کہ آپ تو بس ایک انسان ہی تو صرف ہیں، ایک رسول ہی تو ہیں صرف، نہیں، بلکہ روکا جا رہا ہے لوگوں کو کہ تم محمد کو اللہ کے لیول پر ایلیویٹ نہیں کرو۔ ایسے قرآن نے شرک اور گمراہی کے چور دروازے بند کر دیے ہیں سارے، اس لیے کہ محبت اور عزت بعض دفعہ جب شیطان ہائی جیک کر لیتا ہے ان ایموشنز کو، تو پھر وہ انسانوں کو اٹھا کر خدا کے درجے پر بٹھا دیتا ہے۔ اور یہی گمراہی تو عیسائیوں کے اندر ہوئی۔ شرک کبھی نفرت کی وجہ سے تو پیدا نہیں ہوا، شرک کبھی بے عزتی کرنے کی وجہ سے تو پیدا نہیں ہوا۔ شرک ہمیشہ پیدا ہوتا ہے محبت کا جذبہ جب بے قابو ہو جائے، یا تعظیم کا جذبہ جب بے قابو ہو جائے، یا توکل بے قابو ہو جائے، مس پلیسڈ توکل،
بھروسہ اللہ پر، کسی انسان پر بھروسہ نہیں. انسان کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہماری بھی غلطی یہ ہوتی ہے، ہم انسانوں پر بھروسے کر بیٹھتے ہیں. تو یہاں پر نیتوں کو خالص کرنے کی ترغیب ہے کہ بھروسہ توکل اللہ پر. نیتوں کو خالص کرو، آؤ تو اللہ کے لیے آؤ. بات یہ ہے ساری. فتح کے لیے اگر آؤ گے تو شکست کے وقت لوٹ جاؤ گے. کسی شخصیت کے لیے آؤ گے، اس کے مرنے کے بعد لوٹ جاؤ گے. اور یہ ہوتا ہے. بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں، بڑی جان ہوتی ہے ان تحریکوں کے اندر. جب اس تحریک کا بانی دنیا سے چلا جاتا ہے، تحریکیں دم توڑ دیتی ہیں. لہذا انتہائی اہم چیز کیا ہے؟ کانسٹنٹ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرتے رہنا، تاکہ ایک انسان کے ہٹ جانے سے ادارے بند نہ ہو جائیں، نیک کام ختم نہ ہو جائے، وہ سٹینڈ سٹل پر نہ آ جائے. تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت. ایک صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، تم سب کی ہے. اور اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک نیچرل جو ہیومن ٹینڈنسی ہے، قدرتی انسانی کمزوری ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے لیے انسپریشن بنا لیتا ہے. خاص طور پہ دین میں تو یہ بہت ہوتا ہے. ایک شخص جس نے انسپائر کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو سارا انسپریشن، سارا جذبہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. پھر ارتداد شروع ہوتا ہے. ارتداد کیا؟ پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں. کیا وہ شخص ہی نہیں رہا، وہ ہستی موجود نہیں رہی، اب کون سمجھائے گا، اب چھوڑو چلو جیسی دنیا چلتی ہے چلنے دو. تو پھر یہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے روکا گیا کہ نہیں، یہ خرابی، یہ کمزوری نہیں آنی چاہیے تمہارے اندر. اب ہوا کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو آگاہ کر دیا. اب جب ریئل لائف سچویشن سامنے آئی، کس موقع پہ؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو امیجن کریں کہ صحابہ پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. یقین ان کو آ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائیں گے. کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان بات کر رہا تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا، سوچیں ذرا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ان کا ایک گھر تھا مدینے سے باہر، وہ وہاں گئے ہوئے تھے. جب ان تک خبر پہنچی وہ آئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی چادر پڑی ہوئی تھی آپ کے چہرے پر. آپ کے چہرے پر سے انہوں نے چادر ہٹائی اور آپ کے چہرے کو پیار کیا، اور اس کے بعد باہر نکل کر آئے اور لوگوں کو خطاب کیا. تو لوگ عمر کو تو بھول گئے، ابو بکر کی طرف سارے کے سارے متوجہ ہو گئے. تو وہ باہر تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر لوگوں سے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ من کان یعبد محمدن، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے فإن محمدن قد مات، تو محمد تو مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ، اور جو تم میں سے ہے اللہ کی عبادت کرتا، فإن اللہ حی، تو یقیناً اللہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آنی. اس کو کہتے ہیں ابو بکر کی بہادری، کہ جب سب کے دل ہل گئے ان کا دل نہیں ہلا. جب سب پریشان ہو گئے انہوں نے پریشانی پر قابو پایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابو بکر کو کوئی عزیز نہیں تھا دنیا میں رضی اللہ عنہ. اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے. جیسے ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی، ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے اتنا پختہ رکھیں، یہ اندر انٹرنل ایمان کو اتنا مضبوط کر کے رکھیں کہ کوئی اگر شخص ہے جس نے کہ ہم کو پکارا تھا اور ہم کو دین سے جوڑا تھا، وہ ہے تو الحمدللہ ہم قدر کریں اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں. لیکن اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کام کو جاری رکھنا ہے، اس کام کو جاری رکھنا ہے. کوئی شخصیت اتنی پاورفل نہیں ہونی چاہیے
کہ اس کی موجودگی کے بغیر دین کا کام نہ چل سکے یا دین پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگنے لگ جائے. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بات سکھا دی ہے، اور فرمایا سیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو. پھر فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. تو یہ جو فرمایا کہ کوئی جان مر نہیں سکتی مگر اللہ کی اجازت سے، کتاب مؤجلہ، موت کا وقت لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ میری موت کا وقت، آپ کی موت کا وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کون کس گھڑی مرے گا، کہاں مرے گا. جیسے کہ آتا ہے نا کہ رزق انسان کو یوں ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت ڈھونڈتی ہے. بعض روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ موت کا فرشتہ ہر روز آ کے ہمیں دیکھ کر جاتا ہے، روز آنا. لیکن جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو بس وہ وزٹ کر کے چلا جاتا ہے. ایک دن وہ اکیلا نہیں جائے گا واپس. کس کو لے کے جائے گا؟ آپ کہیں گے آپ کو لے کے جائے گا. جی مجھ کو تو لے کے جائے گا، وہ آپ کو بھی لے کے جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی جان ایسی نہیں کہ جو مرے گی نہیں، سب کو جانا ہے. ولیوں کو بھی جانا ہے، نبیوں کو بھی، سب کو موت آئی. تو جس کو پتا ہے کہ دنیا تو چھوڑنی ہے تو دنیا میں بدلہ پانے کی نیت مت کرو. بات ساری یہ ہے، یہ بھی آسان نہیں ہے. لیکن اس لیے کہ ہر ایک کو کامیابی اچھی لگتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری محنت کا کچھ نہ کچھ انجام ہم کو نقد بھی اللہ دے دے. اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ سارا اجر سمیٹ کے آخرت میں رکھ دیتا ہے، اس کی مرضی. جس کو چاہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں دے دیتا ہے، وہ تو رب ہے. تو بہرحال بات ساری یہ ہے کہ جو دنیا خالصتاً صرف دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دے گا. دنیا کے ساتھ منہا کا لفظ دیکھیں، وَمَن یُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِہِ منہا. جو دنیا کے ثواب سے مطلب کیا ہے؟ بدلہ. یہ ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نیکیوں کا ثواب. تو نیکیوں کے ثواب کا ذکر نہیں ہے. ثواب یثوب ثوباً کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا. لیکن جو محنت تم نے کی ہے وہ تمہارے پاس لوٹ آئے گی دنیا میں. تم کو دنیا میں اجر مل جائے گا. کتنا ملے گا؟ نؤتہ. کون دے گا؟ خود لے لو گے تم؟ نہیں، اللہ ہی دے گا. منہا، اس میں سے دے گا. انسان کو تو ساری دنیا چاہیے ہوتی ہے لیکن ملتا تھوڑا سا ہی اس کے اندر. پوری دنیا کسی کو بھی نہیں ملی، سکندر اعظم کو بھی نہیں ملی. وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نؤتہ منہا. یہاں بھی منہا آیا ہے. اور کتنی ہے آخرت؟ منہا. اگر آخرت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مراد جنت. ٹھیک ہے نا؟ جو آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس میں سے بھی دیں گے. کتنا مل جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی، وپ ڈالنے کی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے دنیا کے امیر ترین انسانوں کے بارے میں ہم سوچیں کہ کیا کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ساری دنیا کس کے پاس ہے؟ پھر بھی نہیں ہے. تو سب سے امیر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فجر کی 2 سنتیں، ان کی کیا قیمت ہے. جو کچھ دنیا میں ہے اور جن چیزوں پر سورج نکلتا ہے ان سب سے زیادہ وہ قیمتی ہیں 2 سنتیں فجر کی. تو جب آپ نے یہ فرما دیا کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں جن پر کہ سورج نکلتا ہے، تو آپ نے تو پورے سولر سسٹم کو کور کر لیا. خالی دنیا کی تو بات ہی نہیں رہی اس کے اندر. تو دنیا ہی نہ ملی، سولر سسٹم کس کو ملے گا؟ سارے کا سارا. تو آخر میں وہاں کے درجات ہیں
تو ہمت کرو. خالی ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ کیوں ادنا درجے کی جنت کیوں، اعلیٰ درجے کی جنت کی تمنا کرو اور مشقت اور محنت کرو. اور فرمایا کہ ہم تو ان قریب جزا دیں گے شکر گزاروں کو جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے اجر چاہتے ہیں. اب احد کے میدان میں 2 گروپ کھڑے ہوئے تھے، ایک کافروں کا اور ایک مومنوں کا. کفار دنیا کے لیے آئے تھے. احد میں اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی. وہ جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی ایک فتح کہیں جو بھی کہیں، بہرحال وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دنیا میں ان کو دے دیا. اور صحابہ کو تسلی دے دی اس موقع پہ اگر تھوڑی سی دنیا کی فتح تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس دفعہ نہ صحیح پھر صحیح، اللہ کے پاس تمہاری نیتوں کے خلوص کے حساب سے اجر محفوظ ہے. اور بات ساری دیکھیں کیا ہے کہ اللہ نتیجہ نہیں دیکھتا. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. توکل اسی کو تو کہتے ہیں. اللہ کو نتیجے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیت، ایمان اور عمل دیکھتا ہے کہ نیت کتنی خالص، ایمان تمہارا کتنا پکا اور عمل تمہارا کتنا پختہ. تم اپنے آپ کو لگا دو، یہی متاع عزیز ہے. کھپا دے، ٹھکانے لگا دے اسے. بات ساری یہ ہے کہ جو ہے بس لگا دیں اللہ کے لیے، جو کر سکتے ہیں. اتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری حیثیت ہے تم تقوی اختیار کرو اور تم کھپا دو. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے کہ تم سارے عالم میں اسلام نافذ کر کر کیوں نہ آئیں. یہ نہیں پوچھے گا اللہ پوچھے گا تم نے کوشش کی تھی. اب جو بھی اس وقت افواہیں ہیں یا اس میں جو حقیقت ہے، اس کے باوجود الحمدللہ جس کو نکل کر آنا تھا وہ نکل کر آ گیا. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے نا. ہم بھی بہت ڈر سکتے تھے، ہم بھی گھر میں بیٹھ سکتے تھے، کہ اللہ توکل پر ہی نکلے ہیں نا. تو توکل تو اللہ پر کر رہے ہیں، لیکن محنت تو ہمیں خود کرنی ہے. ڈیسیشن تو ہمیں لینا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہے. ایک امانت ہے ہمارے اوپر، اس امانت کو ادا کرنا ہے. ہم نے وعدہ کر لیا اللہ سے کہ اللہ یہ وقت تیرے نام. تو اللہ ہمیں اپنی امانت پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ نیت کتنی خالص ہے، عمل کتنا اچھا ہے. اب آگے اہل کتاب کے ایک اور اعتراض کا جواب آ رہا ہے، اور جو اعتراض آج تک کیا جا رہا ہے اسلام پر، وہ یہ کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ کرے. ایکچولی آج بھی دنیا میں جو پروفٹس کا ایک امیج ہے وہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے، کہ جو ان کے اپنے انبیاء آئے جن کو بنی اسرائیل نے مارا، پیٹا اور رسوا کیا، نعوذ باللہ، الزامات ان پہ لگا دیے اور قتل کر دیا، کسی کو کنویں میں لٹکا دیا. کتنے ان کے انبیاء ہیں جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے جن کو بنی اسرائیل نے مار ڈالا. ایک نبی کو انہوں نے کنویں کے اندر لٹکا دیا تھا، لٹرلی ہنگ ہم ان اے ویل. بھوکے پیاسے وہاں وہ شہید ہوئے. ایک نبی کو انہوں نے خود اپنی عبادت گاہ میں سنسار کیا، پتھر مار مار کے ان کو قتل کر دیا. یحییٰ علیہ السلام، ان کا قصہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، کیا وہ انسان تھے، اللہ نے کیا تعریفیں ان کی ہیں. ایک بادشاہ کے دربار میں ناچنے والی تھی، اس کی فرمائش پر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا کر اور تھال میں رکھ کر اس رقاصہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. یہ تو ان کی اپنی تاریخ تو نبیوں کے خون سے بھری ہوئی ہے. تو یہ ایکسپیکٹیشن ان کی یہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بھی بس ان کے سامنے سر جھکا دیں گے، ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. ان کا تو خیال یہ تھا کہ انبیاء کا کام صرف پیار اور محبت کی باتیں ہیں، بس درگزر کرنا اور رحم کرنا اور معاف کرنا اور مظلومی کی زندگی گزارتے رہنا اور ظلم کو دیکھنا اور خاموش ہو جانا. تو ان کو انہی کی تاریخ بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے، تمہارے سارے انبیاء، تمہارے سارے رسول ایسے نہیں تھے. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، ان سے پہلے کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کری، بہت سونے جنگ کری اس طرح سے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا غضب بہت بھڑکے گا قیامت کے دن اس شخص کے اوپر
جس نے یا تو کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا. سوچیں کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جس کو کہ خود نبی اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. اور احد ہی میں ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابی بن خلف، یہ ابی بن خلف کیا شخص تھا، اتنا اس نے ستایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کہ آپ ایک دفعہ جو حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اور ابی بن خلف اور یہ سارے وہاں بیٹھے تھے، اور انہوں نے چیلنج دیا ایک دوسرے کو کہ کون ہے جو فلاں مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر اور محمد کے اوپر ڈالتا ہے. اور سوچیں آپ مکے کا موسم، وہاں کی گرمی، اور وہاں پہ سوچیں اوجڑی جو پڑی ہوگی اس میں کیا اسمیل ہوگی اور کیا کیڑے ہوں گے اس کے اندر. یہ فریش اوجڑی کی بھی بات نہیں ہے، وہ سٹمک اور انٹریل سارے جو تھے. تو یہ اٹھا اور یہ گھسیٹتا ہوا لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اس نے وہ آپ کے اوپر ڈال دی. سارے اس میں کیڑے، اس میں خون، اس میں گندگی جب کسی اونٹ کے پیٹ میں ہوتی ہے وہ سب آپ کے اوپر. اور وہ اتنی بھاری اوجڑی تھی کہ آپ سر نہیں اٹھا سک رہے تھے سجدے سے. پھر کسی نے جا کے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، آپ چھوٹی سی بھاگی ہوئی آئیں اور روتی جاتی تھیں اور اپنے ابو کے اوپر سے وہ اوجڑی اٹھاتی جاتی تھیں. پھر جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، جو ایک ایک کافر موجود تھا آپ نے اس کا نام لے لے کر کہا کہ اللہ ابی بن خلف کو پکڑ لے، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے. تو جب اوجڑی ڈالی تو خوب ہنس رہے تھے آپ پر. جب آپ نے بد دعا دی سب کی ہنسی غائب ہو گئی، سب کی جان جو ہے وہ فق ہو گئی. تو یہ ہے وہ ابی بن خلف. اور یہ کہتا ہوا آیا احد کے میدان میں کہ محمد کہاں ہیں، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے. تو آپ نے فرمایا اس کو آنے دو. جب وہ قریب آیا تو آپ نے چھوٹا سا نیزہ لیا، اس کے بعد آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کے خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی کھلی جگہ تھی، یعنی کہ ہیلمٹ اور جو اس کا آرمر تھا اس کے بیچ میں چھوٹا سا چنک تھا، چھوٹی سی جگہ کھلی ہوئی تھی. وہاں آپ نے نیزہ مارا، اسی جگہ چھوٹی سی جگہ جو کھلی ہوئی تھی. گھوڑے سے کئی بار لڑک کر وہ نیچے گرا، حالانکہ کوئی بہت زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، چھوٹا سا نیزہ تھا، ایک بس خراش اس کو آئی تھی، لیکن خون تھا کہ بند نہ ہوتا تھا. کہنے لگا واللہ محمد نے مجھ کو قتل کر دیا. لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا، ورنہ کوئی خاص چوٹ تو لگی ہی نہیں تم کو. اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اللہ کی قسم اگر مجھ پہ وہ تھوک دیتا تب بھی میری جان چلی جاتی. یہ معلوم تھا. تکبر دیکھیں، ضد دیکھیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لایا. پھر بہرحال وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب ہوتا گیا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر دل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی سب کے سب مر جاتے. اس ایک نیزے کی خراش سے اتنی اس کو اذیت تھی. تو یہ تو دنیا میں اس کا معاملہ تھا، اللہ کے ہاں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو انبیاء نے جہاد کیا یقیناً، معہ ربیون کثیر، اور ان کے ساتھ بہت سے خدا پرستوں نے مل کر جنگ کری. خود بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں، جنہوں نے جب ضرورت پڑی دین کی سربلندی کے لیے دعوت و تبلیغ بھی کری، اور جب ضرورت پڑی تو جنگ بھی کری. تو یہ لوگ تو جنگ نبوت کا مقصد نہیں سمجھے. دراصل یہ یہود نبوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی آئیں، رسول آئیں اور دین کو بھرپور طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کریں. دین صرف دکھے دلوں کا مرہم بن کر نہیں آتا، بلکہ دین دکھ دینے والے ظالموں کا توڑ چاہتا ہے. تو ان دکھ دینے والے ظالم ہاتھوں کو بھی پکڑ لو، اور جب اس کے لیے قوت مہیا ہو جائے، اسباب موجود ہوں، تو پھر دین جنگ کا بھی حکم دیتا ہے. تو جو جنگ کر رہے تھے نبی کے ساتھ وہ کیسے تھے؟ ربی یون تھے، یعنی علم اور تقوی کی دولت سے مالا مال تھے. یہ ہوتے ہیں ربی. یہ ایسا موب کی بات نہیں کی جا رہی، یہ تربیت شدہ فوجی کی بات کی جا رہی ہے، تربیت شدہ انسان. دیکھیں نارملی تربیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اگر ہم کہیں راہب، ٹھیک ہے، ہم کہیں ہرمٹ، آپ کے دماغ میں کیا خیال آئے گا کہ راہب کیسا ہوگا، ہرمٹ کیسا ہوگا، کیا کرتا ہوگا؟
رات دن عبادت کرتا ہوگا، اور کیا کرے گا وہ؟ اگر ہم کہیں فوجی تربیت تو کیا دماغ میں خیال آئے گا کہ بس خالی یہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور فوجی تربیت ہو رہی ہے اور ہتھیار اٹھائے جا رہے ہیں؟ تو دو ایکسٹریمز ہیں نا. ایک طرف صرف رحم ہے، ایک طرف ہمیں خیال آتا ہے کہ دل کی سختی ہے، ظاہر جنگ کرنی ہے، کسی کی جان لینی ہے. تو جو ربی ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اسکالر پلس انٹلیکچوئل پلس سولجر ہوتے ہیں. کتنا زبردست آپ دیکھیں کمبینیشن ہے. ہم کہیں کہ ایک تعلیمی تربیت کیسی ہوتی ہے، خالی لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، عمل کے میدان سے تعلق ہی کوئی نہیں. اسکالرس تو جا کے عام طور پہ جنگ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے ربی جو ہوتے ہیں، ربیون، جو کہ اسکالر ہوتے ہیں اور جو کہ فوجی بھی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، اور وہ رہبان بھی ہوتے ہیں، راہب بھی ہوتے ہیں. اللہ کا خوف ہوتا ہے، علم ان کے پاس ہوتا ہے، تقوی ان کے پاس ہوتا ہے، اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو تعلیم اور تربیت اور اللہ سے پکا تعلق یہ انسان میں بہادری پیدا کرتا ہے. تو یہ ایسی کوئی بھیڑ نہیں جمع ہو جاتی انبیاء کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی، کوئی مرسنریز نہیں ہوتے کہ دشمن کی زیادہ تعداد دے کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، یا کوئی زوردار حملہ ہو تو پسپائی اختیار کر لیں. نہیں، اسی کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے جنگیں کریں اور بڑے بہترین لوگ تھے جنہوں نے جنگیں کریں. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے. وہن، ہمت نہیں ہاری. اور وہن ایسی کمزوری کو بھی کہتے ہیں جو دنیا کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہو جائے. وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، کسی لیک آف ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا، پوری جسمانی ایمانی قوت کے ساتھ پرزور مقابلہ کیا. جو ریسورسز اویلیبل تھے سب جمع کر لیے اور پوری قوت کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کیا. نہ تو کوئی فتح کے موقع پہ دنیا کی محبت نے قدم ہلائے، اور نہ موت کے خوف و شکست کے خوف سے کوئی کمزوری پیدا ہوئی. اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا ہو کہ خود نبی شہید ہو گئے ہوں کسی میدان جنگ میں، تو نبی کی شہادت نے بھی قدم نہیں اکھیڑے ان کے، وہ لگے رہے اپنے مقصد کے اندر. وَمَسْتَقَانُوا، اور نہ باطل کے آگے سر جھکایا، گھٹنے نہیں ٹیکے دشمن کے آگے. کوئی چیز ان کے موریل کو ڈاؤن نہیں کر سکی. ایسے فی سبیل اللہ مجاہد تھے. اور دیکھیں سچی بات کیا ہے کہ امتحان کا وقت تو آتا ہی جب ہے جب شکست، ناکامی، موت کا سامنا ہو. ہم کہتے ہیں نا when the chips are down, when the going gets tough. یہ ہے صبر، تب انسان جمع رہے. اس لیے کہ سکسیس تو خود انسان کو آگے انسپائر کرتی ہے. nothing succeeds like success. جب کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں تو سب بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ حق پر ہوں اور کامیابی نہ مل رہی ہو اور موت کا خوف ہو، تو خلوص کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک دل میں للہیت نہ ہو. اور پھر جس کے اندر ہوگی للہیت، جس کے اندر ہوگا صبر، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ واللہ یحب الصابرین، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند فرماتا ہے. اب ان کی اتنی خوبصورت دعا ہے جو کہ آ رہی ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ان کی دعا تو بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. بہت ہی اچھی دعا ہے. تو کیا ہوا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. تب یہ مجاہد کی دعا آ رہی ہے، عین میدان جنگ ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر ہے. یہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کا.
لیکن واقعی ایسے لوگ تھے اور اللہ نے بتا دیا ہم کو. دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں. انسٹنکٹیولی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ جہاد میں کوئی مشکل پاتا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے کیا کہا انہوں نے؟ اللہم اغفر لنا ذنوبنا. کوئی مصیبت آئے سب سے پہلے انٹروسپیکشن. عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ بلیم گیم. اس کا قصور، اس کا قصور. سب سے پہلے تم دیکھو کہ تمہاری کسی غلطی، تمہارے کسی گناہ کا تو یہ نتیجہ نہیں نکل رہا. میری آپ کی زندگی میں آتی ہیں پریشانیاں؟ جی ہاں آتی ہیں. کثرت سے استغفار کیا کریں اس وقت کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ علم کی وجہ سے غلطی پہچان لیتے ہیں. اور کیا انہوں نے استغفار کی کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے. اور کیا بخش دے؟ اسرافنا فی امرینا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے وہی شخص ریلیٹ کر سکتا ہے جس نے جہاد کیا ہے ریئل لائف. دیکھیں، تبلیغ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، دین کی خدمت کا معاملہ ہو، سیکھتے سیکھتے ہی آتا ہے نا. کوئی ہم سیکھے سکھائے تو نہیں پیدا ہوتے. سیکھنے کا عمل لازمی تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ سیکھنے میں غلطی ہوگی، مسٹیکس ہوں گی. ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تبلیغ کرنے کا دل چاہتا ہے فلاں کو بتائیں. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اتنے زیادہ جذبے میں ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہم دین کی بات شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ یہ بتائیں، آؤ تم کو بتائیں، آؤ تم کو بتائیں. اور ہم نے کہا اچھا امر بالمعروف نہیں انل منکر سب کو کروں گی. یہ غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرو، یوں کرو. دل چاہ رہا ہوتا ہے نا. خلوص میں کمی ہے، کمی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ اسراف ہو جاتا ہے. ہم تھوڑی لمٹس کراس کرنے لگتے ہیں. حکمت نہیں آتی نا انسان میں. حکمت تو آہستہ آہستہ آتی ہے، تجربے سے آتی ہے، ٹھوکریں کھا کر آتی ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے انسان. پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا رین ان کرتا ہے، ذرا قابو کرتا ہے اپنے آپ کو کہ بھئی اتنا اوور انتھوزیاسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو الٹا اثر ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر. لوگ متنفر ہو رہے ہیں، چڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اسراف ہو جاتا ہے. بعض ایسے معاملات میں سختی کر جاتے ہیں ہم جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب جیسے اس دن ہم نے کچھ باتیں کری کچھ رسومات کے بارے میں. اب ان رسومات سے تو ہم تبلیغ کا آغاز نہیں کریں گے. اب سب سے پہلا کام گھر جا کر اگر دیکھا کہ کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پہلے نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ برتھ ڈے اور اینیورسری کے بارے میں بات کریں گے؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے کیک اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالیں گے کسی کا؟ یہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. پھر یہ اوور سختی ہم کر دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے مزاج. یہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جب یہ ہو گیا کہ لوگ ایکسٹریم پر جانے لگ گئے تھے اور پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ اس ایکسٹریمزم سے روکا، تو یہ آج بھی ہوتا ہے. اور پھر بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ الزام کس پر چلا جاتا ہے؟ جس نے یہ دین پڑھایا تھا. کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے. تو یہ بعض دفعہ ایکسٹریمزم آتا ہے انسان کے اندر، اور شروع میں تو بہت زیادہ آتا ہے. جب انسان نیا نیا دین سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس پہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی کچھ لمٹس کراس کر دی تھیں. اتنی سختی کی اس وقت ضرورت نہیں تھی جتنی ہم نے کی. اس سے بلا وجہ کام بگڑ گیا. پرائیورٹیز ہم نے سامنے نہیں رکھی. ہم نے ایسی باتوں پہ سختیاں شروع کر دیں جس کی ابھی ضرورت نہیں تھی امیجیٹلی. جیسے نماز کے بارے میں ضرور کہیں پھر ڈانٹ دینا بچوں کو، یا منافق کہہ دینا دوسروں کو، یا جہنمی کہہ دینا کسی کو، یا بے عزتی کر دینا ان کی. یہ ہے نا حد سے گزرنا. تو یہ اسراف ہو رہا ہے. دوسری طرف بے جا نرمی، یہ بھی اسراف ہے ایک طرح کا. کسی غلط کام سے روکنا یا کسی کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اس میں بعض دفعہ بہت نرمی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں. جیسے نماز کے بارے میں مثال کے طور پہ زیادہ میں اسراف کیا ہوگا؟ دوسری طرف کیا ہوگا کہ کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے تیمم کر لو، حالانکہ جب پانی موجود ہے تو تیمم کی تو اجازت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں میں بعض دفعہ اسراف ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی معافی مانگ رہے ہیں. اور ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سب بعض دفعہ اسراف کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ شروع دور میں زیادہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ قدم جم جاتے ہیں انسان کے اپنے، پھر چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں الحمدللہ. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور اللہ ہمارے قدم جما دے. اور ظاہر جب کامیابی آتی ہے تو قدم تو جمے ہوتے ہیں. قدم کہاں جما دے اللہ؟
جب دشمن سے مقابلہ ہو یا ناکامی یا مشکلات آئیں. اب آپ ٹیسٹ اپنے دے رہی ہیں, آپ کو فل مارکس مل رہے ہیں, تو قدم تو انشاءاللہ جمیں گے. بہت محنت کری, کوئی سلی مسٹیکس ہو گئیں اور نمبر کٹ گئے, پھر اس میں آپ دیکھیں انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے موقعوں پہ قدم جم کر رہنا ہے. اور شیطان بھی حملے کرتا ہے, ایک تو شبہات کی شکل میں یا شہوات کی شکل میں ٹیمپٹیشنز آتی ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا ثبت اقدامنا, ہم نے شبہات کی بات کری, ڈاؤٹس کی بات کری, یا شہوات کی بات کری, خواہشات کی, تو دو طرح کے لوگ ہم کو ملیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی کنٹروورسی اسلام کے بارے میں شروع ہو اور وہ شک میں پڑ جاتے ہیں, قدم نہیں جم سکتے ان کے کہ ہو یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے, وہ اس کے دوسرا عالم یہ کہہ رہا ہے, یہ دو عالم کانٹرڈکٹری باتیں کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. ان چیزوں کے اندر ہی وہ الجھ جاتے ہیں اور اسلامی چھوڑ بیٹھتے ہیں. بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ علم اور یقین حاصل ہوتا ہے لیکن ٹیمپٹیشن ریزسٹ نہیں کر سکتے. اگر انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے تو وہ ان سائٹس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے جو کہ حرام ہیں, تو ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگنے کی ضرورت ہے کہ شبہات کے موقع پر, شہوات کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. اور یہ ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کی نصرت آ جائے گی, اللہ کی مدد آ جائے گی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کا بھی ان کو بہت بہترین بدلہ دیا, دنیا میں کامیابیاں بھی ملیں اور آخرت کا بھی اجر ان کے لیے موجود ہے جنت کی شکل میں, اور اللہ کو محسن بہت اچھے لگتے ہیں. تو اب بات ساری یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے اس کو؟ نمبر 1 اللہ کا ذکر, نمبر 2 اچھی صحبت, نمبر 3 خود کو اللہ کے کام میں مصروف رکھنا. دیکھیں یہاں یہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں. خود کو کہیں نہ کہیں باندھ کے رکھیں اللہ کے کام کے ساتھ. thrice a week, 4 times a week, once a week, once a month, کچھ نہ کچھ انسان کو دین کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے. علم حاصل کرتے رہنا, ربیون کی دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں, علم حاصل کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا. دعا کثرت سے دعا کیا کریں, اپنی کمزوری پیش کر دیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں کیسی ہوں, میں کتنی کمزور ہوں. تو نصرت کے سارے اسباب کا انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی. اتحاد بہت ضروری ہے, آپس میں جڑ کے رہنا, پھٹنا نہیں ہے. اور 2 چیزیں اس میں اور آتی ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. اور جب ہم نے بات کی تھی نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے کام میں مصروف کر لینا, تو آٹومیٹکلی اس کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر تو آتا ہی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کے بارے میں بتائیں, مشورے دیں, حکم دیں, برائیوں سے روکیں.